ابھی زندہ ہے عباس، 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 ابھی زندہ ہے عباس شبیر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ قال الله في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی جو حیات دینے والا بھی ہے، نجات دینے والا بھی ہے۔ اس نے حیات تو دی ہے، لیکن نجات کے لیے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط ہے اسلام، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، دوسرے دین کی تمنا کرے گا، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے جانتے ہیں کہ ہم نے جس کا کام کیا ہوتا ہے، جس کی مزدوری کی ہوتی ہے، اسی سے اجرت طلب کرنے کا حق بھی ہمیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جزا خدا سے چاہیے ہے، تو پھر عبادت بھی خدا کی ہی کرنی پڑے گی۔ اگر ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہمیں انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملے، تو پھر ہمیں ایسا عمل کرنا پڑے گا جو اس نے حکم دیا ہے۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ ہمیں نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے روزوں کی ضرورت ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ تم کوئی دین اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو تمہاری پسند ہے وہ ہو جو تمہارے رب کی پسند ہے، تو ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے، اللہ کی نظر میں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کو فالو کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، آج کے زمانے میں جب اسلام کی طرف سے چاروں طرف سے، اسلام پر چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے دشمن اسلام کو بدنام کرنے کے درپے آزار ہے، اس وقت میں مسلمانوں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو اسلام کی صحیح صورت ہے، جو اسلام کی اوریجنل پکچر ہے، جو اسلام کی صحیح تصویر ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے کہ جسے آپ اسلام سمجھ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے ہماری، ہر انسان بکس نہیں پڑھتا، ہر انسان قرآن نہیں پڑھتا، ہر انسان نبی کی سیرت نہیں پڑھتا، ہر انسان ائمہ کے بارے میں نہیں پڑھتا، وہ کتابوں میں نہیں پڑھتا، وہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پیغمبر بہت امین تھے
اور ہم کسی کا حق مار جائیں تو وہ کہے گا ہم تجھ پر بھروسہ کیسے کر لیں؟ جب تو امانت دار نہیں ہے تو تیرے رسول کو ہم امانت دار کیسے مان لیں؟ ہم وفا کی باتیں کریں، ہم میں وفا نہ ہو، کون ہم پر بھروسہ کرے گا؟ تو عزیزان محترم، دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحیح اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت بہت ہو گیا ہے، گرمی کا عالم ہے، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، داد کے لیے نہیں بلکہ آپ کی فضیلت کے لیے۔ جو موسموں کے پابند ہو جائیں وہ اور ہوتے ہیں، جو موسم کو اپنا پابند بنا لے وہ حسینی ہوتے ہیں۔ گرمی ہے، آپ نے مجلس سے سنی ہے۔ عزیزان محترم، تو پہلی ذمہ داری میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرے بزرگ تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے، بہت سارے ذاکرین تشریف فرمائے۔ بہت مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، تم یہ کہتے ہو کہ اسلام ظلم کا مذہب ہے، مسلمان قتل کرتے ہیں، اتنی جنگیں ہو گئی، تم جنگیں دیکھتے ہو، تم نے فتح مکہ کی تاریخ نہیں پڑھی کہ وہ نبی جسے اتنا ستایا گیا، زبان کے ذریعے سے بھی، اعضاء کے ذریعے سے بھی، پتھر بھی مارے گئے، اوجڑی بھی ڈالی گئی، برا بھی کہا گیا، اور اتنا ظلم کیا گیا کہ پیغمبر کو مکہ چھوڑنا پڑا اور نبی مدینے چلے گئے۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر آئے پھر مکے کائے کے لیے؟ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو پھر وہاں پر روک دیا گیا، نبی واپس چلے گئے، بات کو مان لیا، اور اس کے بعد میں پھر جو معاہدہ ہوا، جو صلح ہوئی، اسے تسلیم نہیں کیا۔ اب اس کے بعد پیغمبر نے کہا دیکھیے یہ اسلام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے بھائی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ واقعہ نہیں ہو سکتا، یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ اخلاق معصوم کے خلاف ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، اخلاق وہاں تک اخلاق ہوتا ہے جبکہ سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ انسان اخلاق پر عمل کر رہا ہے، لیکن جب انسان ہمارے اخلاق کو ہماری کمزوری سمجھنے لگے، جب انسان ہمارے اخلاق کو ہماری کمزوری سمجھنے لگے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک تماچا مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے ظالم کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، ظالم کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ کوئی انسان مغرور ہے، متکبر ہے، کسی کو سلام نہیں کرتا، آپ روز جھک جھک کے سلام کیجئے، پہلے آپ کیجئے، اور آپ یہ دیکھیے کہ شاید یہ اللہ کا بندہ کبھی یہ بھی صحیح راستے پر آ جائے، یہ کسی کو سلام کرنے لگے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھنے لگے مجھ میں کوئی ایسی خوبی ہے کہ لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی اکڑ اور بڑھ گئی، تو پھر اس سلام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہاں پر انسان کے لیے التکبر مال متکبر عبادہ، جو پراؤڈی ہو، گھمنڈی ہو، تکبر، جس کے قدم زمین پر نہ پڑتے ہوں، اس کے ساتھ اسی کے انداز میں پیش آنا، یہ عبادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نہیں کہ میں اس مختصر وقت میں صرف اشارے کر سکتا ہوں کہ ہر چیز پر اعتراض کرنا کہ نہیں یہ جملہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بات تو نہیں ہو سکتی، یہ عمل نہیں ہو سکتا، نہیں، آپ اس کا پس منظر دیکھیے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو ساری چیزیں جو ڈیپینڈ ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ پر ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب جب مکے والوں نے پیغمبر کی صلح کو پیغمبر کی مجبوری سمجھ لیا، تو پھر نبی کریم اس کے بعد آئے، اور آنے کے بعد اب جو مکے پر حملہ کیا تو وہ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے بہادر سمجھتے تھے وہ راستہ چھوڑ کے بھاگتے نظر آئے۔ اب جب دیکھا کہ کوئی چانس نہیں ہے، یہاں پر ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے اشارتاً میں، ایک صاحب مسلمان بنے تھے، اور وہ جب مسلمان بنے اور انہوں نے جب دیکھا پیغمبر کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں، تو انہوں نے جناب عباس سے، پیغمبر خدا کے چچا سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی ہے۔ جناب عباس نے کوہنی مار کے کہا کم بخت، کلمہ پڑھ لیا اب بھی نہیں سمجھا، اسے حکومت نہیں نبوت کہتے ہیں۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔
تو عزیزان محترم وہ جو سب سے بڑا دشمن تھا ابو سفیان، ہر جنگ میں جو پیغمبر کے سامنے تھا، پیغمبر نے اس کے گھر کو جائے امن قرار دے دیا کہ جو اس کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ یہ ہے کس کی؟ نبی کی سیرت، کہ جو سب سے بڑا دشمن جو اس کے گھر میں پناہ لے وہ بھی پناہ لینے والے کے لیے بھی پناہ ہے، وہ بھی امن میں آ گیا۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ عزیزان محترم، بہت تیزی سے بڑھنا چاہتا ہوں کہ کچھ خاص باتیں عرض کرنی۔ تعریف وہ نہیں ہے جو اپنے کریں، تعریف وہ ہوتی ہے جو غیر کرے۔ ہم فضائل مولا پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن میرا مولا وہ ہے جن کے فضائل ان کے بدترین دشمن نے بھی پڑھے ہیں۔ علی کے کمالات، علی کے فضائل ایک نہیں، آپ جو ان چیزوں میں دیکھیے۔ ایک شخص گیا اور جانے کے بعد میں اس نے سوچا کہ وہاں پر یہ تھا کہ جو امیر شام کے دربار میں جتنی زیادہ مولا علی علیہ السلام کی برائی زیادہ کرے گا اسے اتنا بڑا انعام ملے گا۔ تو وہ گیا تو اس نے سوچتا رہا کیا کہوں۔ اس نے جانے کے بعد میں کہا کہ میں نے معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ میں نے علی سے بڑا کوئی بخیل انسان نہیں دیکھا، کنجوس انسان نہیں دیکھا۔ تو سوچ ہی رہا تھا کہ انعام ملے گا۔ معاویہ نے کہا کہ کم سے کم جھوٹ ایسا تو بول، جھوٹ ایسا تو بول کہ جو لوگ تسلیم کر لے۔ تو جانتا ہے علی اس شخصیت کا نام ہے کہ اس کے سامنے اگر 2 روم ہو، 2 گھر ہو، ایک گولڈ سے بھرا ہوا ہو، ایک بھوسے سے بھرا ہوا ہو، تو علی اس شخص کا نام ہے جو پہلے سونے کو راہ خدا میں قربان کرے گا، اس کے بعد بھوسے کی طرف دیکھے گا۔ توجہ ہے آپ کی ذرا محترم؟ نہیں، اس سے بڑھ کے آگے بات۔ کربلا میں یہ پانی کے اوپر فرات پر قبضہ کرنا یہ کوئی پہلا کام نہیں تھا۔ جنگ صفین گواہ ہے، جنگ صفین میں جو پہلا کام کیا ہے امیر شام کی آرمی نے، وہ کیا کیا تھا؟ فرات کے اوپر جا کے پہلے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ علی والوں کو پانی نہیں ملے گا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جہاں جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ میرے اندر کوئی کمال ہے، نہ کوئی فضیلت ہے، نہ میں کچھ پڑھ سکتا ہوں، اس مولا کی عطا ہے جو عرض کر رہا ہوں، آپ سن لیجئے بس۔ پہلے جا کے گھاٹ پہ قبضہ، اور قبضے کے بعد میں اعلان کیا کسی علی والے کو پانی نہ ملے۔ یہ ہوتا ہے نا، دنیا والوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں سیاست اور ہوتی ہے، امامت اور ہوتی ہے۔ آج بھی ہے نا، دنیا میں جب جنگیں ہوتی پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری آرمی، ہماری مخالف آرمی ہے، اس کی جو رسد ہے، جو سپلائی ہے اس کی، اسے روک دیں، خود بخود وہ سرنڈر کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ پوری جنگیں جیتی گئی ہیں اس حکمت کے اوپر، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اس نے وہی عمل کیا جو سیاست تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، اس نے وہ عمل کیا جو سیاست تھی۔ آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ اس گھاٹ پہ قبضہ کرو اور کسی علی والے کو پانی نہیں ملے گا۔ مولا نے کہلوایا کہ دیکھو یہ جنگ ہمارے تمہارے درمیان ہے، پانی سے کیا معاملہ ہے؟ نہیں مانا۔ اس کے بعد مولا علیہ السلام نے بھیجا۔ میں بچوں کے لیے عرض کرنا، بزرگ جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اس بہادر کا نام ہے کہ جب صفین میں دشمن نے فرات پہ قبضہ کیا ہے تو امام علی علیہ السلام نے امام حسین کو بھیجا ہے، بیٹا حسین جاؤ۔ اور مولا حسین علیہ السلام ایک دستے کو لے کر گئے، جانے کا فرات پہ قبضہ کر لیا۔ فرات پہ قبضہ ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے عمر آس اسے ظاہر سی بات رائٹ ہینڈ تھا اور بہت ہوشیار بھی تھا، اس نے معاویہ سے پوچھا، معاویہ یہ بتا تو نے فرات پہ قبضہ کر لیا اور علی والوں پہ پانی بند کر دیا، اب علی پانی بند کریں گے ہمارا کیا ہوگا؟ جملہ عرض کر رہا ہوں جان محترم، ایک دشمن کا جملہ ہے، ایک تاریخی جملہ ہے، یاد رکھنے والا جملہ ہے۔ امر آس نے کیا کہا؟ تو نے پانی پہ قبضہ کیا، علی کے لشکر پہ پانی بند کر دیا، اگر علی نے ہم پر پانی بند کر دیا ہمارا کیا ہوگا؟ معاویہ نے کہا میں جانتا ہوں علی کبھی بھی ہمارے اوپر پانی بند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علی اور ہے، ہم اور ہیں۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ اور
اس کے بعد میرے مولا نے پہلا کام کیا کیا کہ دیکھو اعلان کروایا گھاٹ پہ قبضہ ہمارا ہے لیکن پانی سب کے لیے، جسے پینا ہے پیے، کوئی منادی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اسے امامت کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، جو دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے معصومین کی سیرت کیا ہے۔ اور اس منزل پہ آ گیا ہوں عزیزان محترم، تو میں مولا علی کی فضیلت بیان کرنا ظاہر سی بات ہے، وہ تو امام ایسا ہے کہ انسان کیا جنات سب مل کر، رسول خدا نے فرما دیا اگر ان کی فضائل لکھنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، نہیں لکھ سکتے نا۔ لیکن کسی علی والے کی، علی والے کون ہوتے ہیں؟ علی والوں کا کردار کیا ہے؟ کون شخص ہے جو واقعی جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے مولا علی سے سیکھا ہے؟ کوفہ ہے، مالک اشتر، وہ بہادر شخص۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ہسٹری پڑھنی چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے، اور وہ یہ سوچے، غور کریں کہ نہیں، ہم معصومین کی بات تو الگ اپنی جگہ پہ، یہ کیسی شخصیتیں تھیں۔ جناب مالک اشتر کیسا بہادر تھا، کیسا سورما تھا، کیسا غازی تھا، اور اس کے بعد ان کا بیٹا جناب ابراہیم بھی، وہ مالک اشتر جو مولا علی علیہ السلام کی فوج کا کمانڈر ہے، وہ جا رہا ہے، مولا علی کی حکومت کا دور ہے کوفے میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مسخرے، مذاق کرنے والے، ان کے ہاتھ دوسروں کو، عجیب بات ہے، دوسرے کو ستا کے کچھ لوگوں کو خوشی ملتی ہے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کو ستاتے ہیں۔ اب اس نے وہاں سے وہ گٹھلیاں کھا رہا تھا، کھجور اور گٹھلیاں پھینکنی شروع، کس کے اوپر؟ مالک اشتر کے اوپر۔ اب مالک پہ جو گٹھلیاں پڑیں، مالک سب جھکائے ہوئے چلے گئے۔ وہ جو برابر میں تھا اس نے کہا تو نے گٹھلی ماری، معلوم ہے کون ہے یہ؟ جانتا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ کیسے مالک اشتر کہتے ہیں؟ اب جب مالک اشتر کا نام سنا تو ہاتھ پر کانپنے لگے، اب کیا ہوگا؟ فوراً پیچھے سے چلا، بھلے ہی مالک اشتر ہے، بھلے ہی کمانڈر ہے فوج کا، لیکن ہے تو علی کا غلام۔ توجہ چاہتا ہوں، لہذا کچھ امید تو ضرور ہے، کچھ تو امید ہے۔ پیچھے پیچھے چلا، جاؤں دیکھوں شاید کہیں جا کے مجھے معاف کر دے، معافی مانگوں گا۔ دیکھا سامنے مسجد آئی، جناب مالک مسجد میں تشریف لے گئے، یہ گیا، اس نے کا موقع غنیمت دیکھا، مالک اشتر نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد روئے، گریا کیا، دعا کی، اٹھے، اس نے کہا موقع غنیمت، آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد میں کہتا ہے مالک مجھے معاف کر دو، میں آپ کو جانتا نہیں تھا۔ مالک نے کہا کس معافی کی بات کرتا ہے؟ میں نے تو وہی معاف کر دیا تھا، یہاں تیرے لیے خدا سے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، یہاں تیرے لیے خدا سے معافی چاہنے کے لیے آیا تھا۔ عزیزان محترم، اگر ہم چاہیں اس محرم کو یادگار بنا سکتے ہیں، مثالی بنا سکتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں، جناب حر کا دن ہے، جناب حر کا ماتم کرنا ہے۔ جناب حر کے واقعے میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے کرم اور دوسری چیز ہے معافی۔ کرم ہے حسین کا، معافی ہے حر کی، ٹھیک ہے نا؟ کرم حسین کا ہے، معافی حر کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی کو معاف کر سکتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہوئے کہ میرے بھائی نے خطا کی ہے، میرے عزیز نے خطا کی ہے، میرے رشتہ دار نے خطا کی ہے، میرے دوست نے خطا کی ہے، لیکن اس کا گناہ حر کے گناہ سے بڑا تو نہیں ہے، تو جب میرے مولا حسین نے معاف کر دیا تو میں اسے معاف کیوں نہ کر دوں؟ اور کتنے لوگ ہیں کہ جو جناب حر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے پہل کریں اور جائیں، اور جانے کے بعد کہیں آج تک جو بھی ہوا لیکن میں نے آج حر کا ماتم کیا ہے، جب میں حر کا ماتم کر کے آیا ہوں تو میں یہ سبق لے کے آیا ہوں کہ آپ میری خطا کو معاف کر دیجئے۔ اور اس طریقے سے نہیں، کسی دھونس سے نہیں، بلکہ ویسے ہی کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے۔ اور عزیزان محترم، جیسا مولانا نے بیان کیا، اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور ہمیں جناب حر کا ماتم بھی کرنا ہے، تو ہم سب مل کے جب ان 2 مرحلوں کو پار کر لیں، انہیں پار کرنے کے بعد
پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں اعتراف گناہ کرنے کے بعد کہیں مولا تجھے حر کی معافی کو مانگنے کی ادا کا واسطہ، حسین کے کرم کا واسطہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ لیکن بخشنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ابھی کر رہے ہیں کل پھر وہی کریں گے، اللہ تو بخش دے، یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے۔ کوئی بری بات کہہ رہا ہو اللہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تمہیں معلوم ہے یہ معاف کرنے والی بات ہے تو کہہ کیوں رہے ہو؟ تو یہ جو توبہ ایک ہوتی ہے جو صرف دکھاوے والی توبہ ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ توبہ کون سی توبہ؟ کہ جو جناب حر جیسی توبہ نہیں۔ عزیزان محترم، جناب حر کا جو کردار ہے کربلا کے میدان میں، شب عاشور دو انسان ہیں جو مضطرب رہے ہیں، بے چین رہے ہیں، پریشان رہے ہیں، ایک عمر سعد اور دوسرے جناب حر۔ عمر سعد کو بھی رات بھر نیند نہیں آئی، جناب حر کو بھی رات بھر نیند نہیں آئی، یہ بھی نہیں سوئے، وہ بھی نہیں سویا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ حسین حق پر ہیں، یہ بھی جانتے تھے کہ حسین حق پر ہیں، لیکن دونوں کا فیصلہ الگ الگ ہے۔ ایک نے حکومت کے سامنے سر جھکا دیا، ایک نے حکومت کو ٹھوکر مار دی۔ تو جو حق کو جانتے ہوئے بھی، حق کو پہچانتے ہوئے بھی جو باطل کا ساتھ دے، وہ عمر سعد کی سیرت پر عمل کرتا ہے، اور جو موت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی باطل کو ٹھوکر مار دے وہ حر کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ ہم لوگ ذرا ذرا سے فائدے کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ارے بھائی یہ چلتا نہیں، اس کے بغیر کیسے چلے گا، تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر زندگی کیسے چلے گی۔ حر نے بتایا زندگی کی پرواہ مت کرو، آخرت کی پرواہ کرو۔ جب فیصلہ کرنے کی باری آئی کیا چنا؟ دنیا نہیں چنی، آخرت کو چن لیا، آخرت کو چن لیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ آج حر، عجیب بات ہے عزیزان محترم، دشمنان آل محمد وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں، یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ چند گھنٹوں میں قیامت تک کا سلام لے لیا۔ اور صرف ہم سے آپ سے سلام نہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سلام بھیجا۔ اب عزیزان محترم، بس مجھے بہت ساری باتیں جناب حر کے حوالے سے کرنی تھی آپ کی خدمت میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بن جاؤ حسینی۔ کیسے؟ حسینی وہ ہوتے ہیں جو جنہیں موت بھی حسین سے الگ نہیں کر پاتی۔ جناب حر کے لیے جب ہم زیارت پہ گئے، پہلی مرتبہ دیکھا اتنی دور اتنے فاصلے پر روضہ ہے، یہ سوال پیدا ہوا اتنے فاصلے پر کیوں ہے، اتنی دوری کیوں ہے؟ سوال تھا۔ جواب ملا کہ اعزاء نے، جو ان کے اعزاء تھے، رشتہ دار تھے، ان کی میت کو اٹھایا لے جا کے وہاں دفن کر دیا۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس نے حسین کا قدم پکڑ لیا ہو، جس نے امام کے قدم پکڑ لیے ہو، ایک کتاب میں نے دیکھا ملا کہ نہیں، بات یہ نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آنے کے بعد پہلا کام کیا کیا تھا؟ کربلا کی زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اسے ہبا بھی کر دیا، پھر اس میں کچھ شرطیں بھی رکھی۔ اب ان شرطوں میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وہ جو حدود کربلا تھے، آج امام حسین علیہ السلام جو سو رہے ہیں وہ کسی اور کی پراپرٹی پر نہیں ہے، حسین اپنی پراپرٹی پر ہے۔ اور جو ان کے زائر بھی جاتے ہیں نا، وہ کہیں باہر نہیں جاتے بلکہ حسین کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک جملہ ملا، کیا جملہ؟ کہ جب میت کو لے کے چلے، ان کے اعزاء شہادت کے بعد میت کو لے کے چلے، کہ لاشیں کو پامال نہیں ہونے دیں گے ہم، اور لے کے جب چلے تو وہ لاشا چلتا رہا۔ لیکن جب وہ بارڈر آ گیا جو حسین کی ملکیت تھی، جب ملکیت سے باہر جانے کی بات آئی تو حر کا لاشا وہیں پر ٹھہر گیا۔ آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی لیکن جنازہ آگے نہیں بڑھا۔ ارے حر کی میت نے کہا دیکھو، جب میں حسین کے قدموں میں ہوں تو حسین کی ملکیت سے دور نہیں ہو سکتا۔ وہیں پر دفن کر دیا۔ اور جو اعزاز ملا
دنیا میں جو بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کے سر پہ تاج ہے. جو بادشاہوں کے تاج ہوتے ہیں وہ کتنے برس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. کتنے برس کے لیے ہوتے ہیں؟ 2 برس، 4 برس، 10 برس، 20 برس، 50 سال. کتنے سال تک تاج سر کے اوپر رہے گا؟ لیکن حسین نے جو حر کو تاج عطا کیا، وہ تاج وہ ہے جو آج بھی حر کے سر کے اوپر موجود ہے، جو بتا رہا ہے کہ دیکھو جب گناہگاروں کو حسین کی عطا یہ ہوتی ہے. شاہ اسماعیل صفوی نے جب کربلا معلیٰ زیارت کے لیے آئے اور انہوں نے جناب حر کی قبر کے اوپر گئے تو وہاں پر لوگوں سے یہ سوال کیا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امام نے حر کو معاف کیا تھا یا نہیں معاف کیا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ ایک رومال ہے. دنیا کا کوئی تاج اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ رومال نہیں تھا، رومال فاطمہ زہرا تھا. وہ رومال نہیں، رومال فاطمہ زہرا ہے. شاہ اسماعیل صفوی نے اس رومال کو حر کے پیشانی سے جدا کیا. جیسے جدا کیا ایک خون کا فوارہ اس طریقے سے خون نکلا کہ فوراً شاہ اسماعیل نے اسے حر کی پیشانی پہ دوبارہ رکھ دیا، خون بند ہو گیا. پھر سوچا رومال کی بات ہے، اس نے اپنا رومال نکالا اور وہ نکال کے جناب حر کی پیشانی سے باندھنے کی کوشش کی. خون نے پھر اسی طریقے سے غش کیا. یہ بتا دیا کہ دیکھو مرنے کے بعد بھی حر کی پیشانی بادشاہ کے رومال کو بھی پہچانتی ہے اور شہزادی کے رومال کو بھی پہچانتی ہے. عزیزان محترم، اس کے بعد وہ رومال آخر میں ایک ٹکڑا تبرک کے طور پہ لے لیا، پھر جناب حر کی پیشانی سے پھر اس رومال کو باندھ دیا اور وہ آج بھی رومال جناب حر کی پیشانی پر موجود ہے. اس کے بعد وہاں پر روضہ تعمیر کیا. عزیزو، جناب حر جب چلے ہیں کس لیے آئے تھے؟ سب سے پہلا دستہ جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف نکلا ہے وہ حر کا تھا. 1000 کی فوج. کام کیا تھا؟ امام کے راستے کو روکنا. لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے، ایک صحابی نے تکبیر کی صدا بلند کی، کہا اللہ اکبر. امام نے پوچھا کیسی تکبیر ہے؟ کہا مولا اس صحرا میں ہمیں سامنے ایک نخلستان دکھائی دے رہا ہے، ایک باغ دکھائی دے رہا ہے، کھجوروں کا باغ دکھائی دے رہا ہے جس کے پتے ہل رہے ہیں. امام نے کہا کھجوروں کا باغ نہیں ہے، یہ دشمن کی فوج ہے جو ہمارے تعاقب میں آ رہی ہے. سامنے دیکھا فوج آ گئی، لیکن فوج کی حالت غیر ہے. پیاس سے چہرے اترے ہوئے ہیں، کسی کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے. اور سامنے آیا، امام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کا راستہ روکنے کے لیے. امام نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حکم ہے ابن زیاد کا. امام فرماتے ہیں اچھا یہ بات بعد میں ہوگی، پہلے تمہارے ساتھی پیاسے ہیں، انہیں ہم پانی پلائیں گے. یہ ہے حسین، پہلے ہم انہیں پانی پلائیں گے. پانی پلایا. حضرت عباس پانی پلا رہے ہیں. سکینہ کا سقا حسین کے دشمن کو پانی پلا رہا ہے. علی اکبر حر کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں. ایک شخص اس لشکر کا کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ امام کا ایک صحابی مجھے پانی پلانا چاہتا تھا لیکن میں پانی پی نہیں پا رہا تھا. تو مظلوم کربلا اپنے مقام سے اٹھے، حسین اپنے مقام سے اٹھے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. میں نے کہا اے ظالم، کاش سکینہ کی پیاس تجھے یاد آ گئی ہوتی، کاش علی اصغر کی پیاس کو تو نے سوچ لیا ہوتا. عزادارو، ہاں امام حسین کی عظمت یہ ہے، جب پانی پی لیا امام فرماتے ہیں جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. جانوروں نے پانی پی لیا. اب نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی. امام نے حر سے کہا دیکھیے یہ ہے منزل، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. امام دشمن سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو گے، یہ بتاؤ کہ تم اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر کہتا ہے حسین نماز تو ہم آپ کے ہی پیچھے پڑھیں گے،
نماز تو ہم آپ کے ہی پیچھے پڑھیں گے، مطلب سمجھے آپ، نماز اس کے سامنے پیچھے پڑھی جاتی ہے جسے انسان عادل سمجھتا ہے۔ حر بتا رہے ہیں کہ میری نظر میں حسین کس عظیم ذات کا نام ہے۔ نماز ہو گئی، اب اس کے بعد وہ منزل بھی آئی کہ جب امام نے کہا حر سے کہ ہمیں واپس مدینے جانے دو، کہا نہیں آپ کو کوفے جانا پڑے گا ابن زیاد کے پاس۔ امام نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ بات آگے بڑھی اور اس کے بعد امام علیہ السلام جب سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد بیویاں بھی سوار ہو گئی۔ جملہ سنیے گا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کا تصور نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ہم اپنی پوزیشن میں رکھ کے دیکھتے ہیں، ہم اس مقام کو نہیں دیکھتے، اس منزل کو نہیں دیکھتے۔ بات کس کی ہے؟ امام سوار ہوئے، حر آگے بڑھے، اور حر نے آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ امام کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ عزیزو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حر نے امام کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہے تو بیویوں کو جب معلوم ہوا ہے، بیویاں ایسے چیخ مار کے روئی ہیں، اللہ اکبر، یہ زمانہ آ گیا کسی کی اتنی ہمت جو حسین کی سواری کو روک لے۔ اور اس وقت امام نے فرمایا اے حر، تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھے، تیری اتنی ہمت۔ حر نے جملہ کہا حسین تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے نا عزیزان محترم؟ اگر اس جملے کو دوسرے رخ سے ایک ذاکر نے بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ امام کا جملہ تھا، خالی نہیں گیا۔ امام نے کہا تھا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ارے امام کے اس جملے سے حر کو وہ مقام ملا کہ صرف حر کی ماں نہیں، آج حسین کی ماں، صرف حر کی ماں نہیں، آج حسین کی ماں حر کے ماتم میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آج حسین کی ماں حر کو رو رہی ہے۔ ہاں آزادارو، بس میں جلدی چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حر شب عاشور آئی، وہ منزل بھی آئی کہ جب پوچھ لیا، رات بھر بے چین ہے، صبح کو جا کے پوچھا عمر سعد سے کیا ارادہ ہے، کیا تو واقعی فرزند رسول کو قتل کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، سر ہوا میں اڑیں گے۔ حر اپنے مقام پر آئے۔ آپ روایتیں سنتے رہتے ہیں، میں بس چند چیزیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ حر اپنے مقام پر آئے اور اس کے بعد اب روایت یہ کہتی ہے کہ حر کا بدن کانپ رہا تھا، حر کا بدن کانپ رہا تھا۔ کسی نے دیکھا، اس نے بڑھنے کے بعد میں کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا۔ یہ میں تیری کیا حالت دیکھ رہا ہوں، تو کانپ رہا ہے، چند پیاسوں کے مقابلے میں کانپ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ آگے بڑھ، میرے ساتھ آگے آ۔ چند قدم آگے بڑھے، اس کے بعد خیام حسینی سے بچوں کی التش التش ہائے پیاس کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ اور کہتے تو دیکھ رہا ہے، ارے جانور تک پانی دریا سے پی رہے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اور وہ منزل پھر کہ بیٹے کو ساتھ لیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ردا ڈلوائی کا گناہگار بن کے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے ہاتھ بندوائے اور ہاتھ بندوانے کے بعد آگے بڑھے۔ لیکن جب آگے بڑھے، یہ میرے مولا حسین کا کرم تھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ عزادارو، اور اس کے بعد جناب حر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پہلا جملہ کیا کہا، مولا کیا مجھ جیسے گناہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام آگے بڑھے، حر کو سینے سے لگایا، کہا حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ اور اس کے بعد حر کہتے ہیں کہ مولا مجھے جلدی سے اجازت دے دیجئے۔ عزیزان محترم، مصائب کی منزل میں ہاں انشاءاللہ یاد رکھیں گے جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا مولا لیکن اس سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے۔ یہاں پر دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک باپ کے لیے خود مر جانا آسان ہوتا ہے، جوان کی میت اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس غم کو برداشت کرنا چاہتے ہیں امام کی محبت میں۔ اور دوسری منزل یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا پیاس کی شدت پہ دشمنوں کی شدت کو دیکھ کر, دشمنوں کی تعداد کو دیکھ کر کہیں بیٹا ڈر نہ جائے, گھبرا نہ جائے. کہا پہلے بیٹے کو اجازت دے دیجئے. اور اب روایت کے جملے یہ, بیٹا گیا, جب تک جنگ کر رہا تھا جناب حر کا چہرہ زرد تھا, ایلو تھا, ڈرا ہوا, گھبرایا ہوا, اور جیسے ہی بیٹا شہید ہوا چہرہ سرخ ہو گیا. سرخ کب؟ خوشی کی وجہ سے. آپ نے سمجھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے بیٹے نے مولا حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا, میرے لال نے مولا حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا. عزیزان محترم, یہ کربلا ہے, یہ حسین کے چاہنے والے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مجلس عزا میں آتے ہو, حسین کا ماتم کرتے ہو, حسین کی اس دکھیا بہن کو مت بھول جانا جس نے یہ فرش عزا تمہیں عطا کی ہے. اس زینب کو مت بھول جانا. شام کے جو حالات ہیں, تمہاری کوئی دعا ایسی نہ ہو جس میں شہزادی کے روضے کی سلامتی کی دعا نہ ہو. عزیزان محترم, جذبہ کیا ہے؟ میں نے ابھی حجر بن ادے, جناب حجر بن ادے کی روضے کی شہادت سے پہلے کا ایک پروگرام دیکھا. کچھ دنوں پہلے وہاں پر لوگ گئے تھے زیارت کے لیے. وہاں پر میں نے دیکھا کہ اہل البیت چینل والوں نے انٹرویو لے رہے تھے لوگوں سے جو زیارت کے لیے آئے تھے. ہمارا سلام ہماری ماؤں کے اوپر, ہمارا سلام ہماری بہنوں کے اوپر, ہمارا سلام ہمارے بچوں کے اوپر. جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے آ کے پوچھا, تم نے حجر ابن ادے کی زیارت کی, تمہیں یہاں کیا محسوس ہوا؟ توجہ ہے آپ کی؟ حجر ابن ادے نے پہلے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا مولا علی کی محبت میں, اس ڈر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا قبر کو سامنے دیکھنے کے بعد, تلوار کو سامنے دیکھنے کے بعد بیٹا ڈر نہ جائے, بدل نہ جائے. تو ایک ماں کہتی ہے کہ مجھے 17 سال کے بعد, 17 ایئرز کے بعد مولا حسین کے صدقے میں اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے. میرا بیٹا یہاں میرے ساتھ آیا ہے. حجر ابن ادے کی زیارت کے بعد میں نے یہ سمجھا ہے کہ پروردگار مجھے وہ موقع عطا کرے کہ میں اپنے بیٹے کو مولا حسین پر قربان کر دوں. میں اپنے بیٹے کو مولا علی کی محبت میں قربان کر دوں. عزیزو, بس یہاں تک منزل آ گئی. جناب حر کا بیٹا جنگ کر رہا ہے, اور وہ منزل آئی کہ جب بیٹے نے سلام آخر کیا. روایت کے جملے کہتے ہیں جناب حر اپنے مقام سے چلے, آگے بڑھے, جاتے یہ ہیں کہ بیٹے کے لاشے پر پہنچے. جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہاں پر پہلے سے مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں. حر کے بیٹے کا لاشا حسین کے زانو پر ہے, سر زانو پر رکھا ہوا ہے. حسین چہرے کو صاف کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حر آگے بڑھے, اور بڑھنے کے بعد چاہا کہ بیٹے کے جنازے کو اٹھائیں. حسین کھڑے ہوئے, ارے حر کیا غضب کر رہے ہو؟ ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو نہیں اٹھاتا. ارے حر پیچھے ہٹ گئے. حسین نے حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا لیا. لیکن میں کہوں گا مولا, جب علی اکبر کا لاشا, ارے علی اکبر کا جنازہ جب آپ اٹھا رہے ہوں گے, ارے کون آ کے کہے گا اے مولا حسین, بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا. روایت نے بتایا, سینے سے سینے کو لگایا, حسین آگے بڑھے, کبھی لاشا زمین پر رکھا, کبھی لاشے کو اٹھایا, آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں, ارے جوان کا لاشا حسین سے نہیں اٹھتا. حسین اِنَّا لِلَّهِ ماتم حسین.